بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، 8 فروری کو انتخابات کا اعلان ہونے کے باوجود شک کا یہ عالم ہے کہ وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن کو بار بار یہ یقین دہانی کرانا پڑ رہی ہے کہ الیکشن اسی وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق نے ایک روز پہلے پھر انٹرویو دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ 8 فروری کو انتخابات پر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کل وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی پی ٹی وی ملتان سینٹر سے 24 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے ملتان پہنچے تو انہوں نے بھی یہی یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے اور الیکشن اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ایسی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کو نامناسب قرار دیا جا رہا ہے۔ ان آزادی میں مولانا فضل الرحمان کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات اور فروری میں سرد موسم کے باعث انتخابات کے انعقاد کو ناموضوع فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، زمینی حالات یہ ہیں کہ ملک میں سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکی اور انتخابات کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ انتخابی حلقوں میں امیدوار گومگو کی کیفیت کا شکار ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن شیڈیول جاری نہیں کرتا تب تک یہ بے یقینی بنی رہے گی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل مکمل کرنے کے لیے 54 دن درکار ہوں گے، جبکہ آج کے بعد اس کے پاس 60 دن رہ جائیں گے۔ کیا 6 دن بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دے گا؟ ساری نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے 12 دسمبر 2023 کو انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اپنی اس مہم کا آغاز گوجرانوالا سے کریں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم شروع ہونے کے بعد سیاسی جمہور ٹوٹ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون بھی غالباً الیکشن کی مہم شروع کرنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ اس کے لیے نواز شریف کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابی مہم شروع کرنے کی اجازت کب ملتی ہے؟ جب انتخابی سرگرمیاں شروع ہوں گی تو پھر یہ مشکل ہوگا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا راستہ روکا جائے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہوں اور دوسری طرف تحریک انصاف اپنی کارنر میٹنگز کے لیے بھی انتظامیہ سے اجازت مانگتی پھرے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ اس وقت ہوگا۔ ناظرین، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ دعویٰ تو کیا ہے کہ 9 مئی کے بعد ریاستی جبر کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ پتہ نہیں ان کی ریاستی جبر سے کیا مراد ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا بھی شاید بعض حلقوں کو عجیب لگے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کئی لوگ رو پوش ہوئے تھے۔ ان کا حالات کو دیکھتے ہوئے سوچو بچار کرنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کرنا ذاتی فیصلے کے زمرے میں آتا ہے۔ گرفتاریوں کے بعد پریس کانفرنسوں کے ذریعے رہائی کے جو سلسلے چلتے رہے اسے آسانی کے ساتھ معمول کی کارروائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسے اگر معمول کی کارروائی سمجھ بھی لیا جائے تو آنے والے دنوں میں جب الیکشن شیڈیول آئے گا اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام کیسے کرنا ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ ناظرین، ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو انتخابات کا التوا کیا جا سکتا ہے۔ سازگار حالات سے مراد یہ نہیں کہ دہشت گردی پر کنٹرول کر لیا جائے یا بعض علاقوں میں برف باری انتخابات کے التوا کی باتوں کو رد کر دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے حق میں رائے عامہ ہموار نہ ہوئی تو انتخابات نہیں کرائے جائیں گے۔ یہ ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن واقعات و حالات یہی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا انہیں موجودہ حالات میں عوامی پذیرائی بھی حاصل ہو سکے گی؟ کیا تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ صرف بیلٹ بکسوں سے ووٹ نکال دینے کی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ رائے عامہ کا جلسوں اور جلوسوں کے حوالے سے ہموار ہونا بھی ایک بڑی شرط ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف کی حکمت عملی موجودہ حالات کے تناظر میں بڑی درست اور اہمیت کی حامل ہے اور وہ یہ جان چکے ہیں کہ حالات تنو تنہا الیکشن لڑنے کے سازگار نہیں۔ دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے، اس لیے پہلے ایم کیو ایم سے اتحاد کیا گیا، اس کے بعد بلوچستان کی سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے گئے۔ 2 روز پہلے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی جس میں مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، اب نواز شریف نے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ 15 سال بعد چودھری شجاعت سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ دونوں پارٹیوں میں طے پایا کہ اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی اتفاق ہوا۔
اب مستقبل کا نقشہ ہوگا کیا؟ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام ایف اور مسلم لیگ نون مل کر انتخابات لڑیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون میدان میں اترے گی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی سے بھی مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ متوقع ہے۔ یہ سب کچھ غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کے حوالے سے لیڈ کر رہی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں جیتنے کا تاثر دینا ہے تو متحد ہو کر الیکشن لڑنا ہوں گے۔ اگر تحریک انصاف کے امیدوار کسی وجہ سے میدان میں نہیں بھی اترتے تب بھی یہ ضروری ہوگا کہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے سیاسی قوتوں کو ساتھ رکھا جائے۔ ناظرین، انتخابات کسی خوف، خدشے یا مفاد کے تحت ملتوی نہیں کیے جانے چاہیے۔ اچھا ہے کہ حکومتی شخصیات 8 فروری کو انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بے یقینی موجود ہے۔ یہ بے یقینی انتخابی شیڈول آنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ تاہم انتخابی شیڈول کا اعلان بھی وطن عزیز میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انتخابات تو آخری وقت پر بھی ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے اہم کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ انتخابات کی مقررہ تاریخ پر انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ نواز شریف نے اگر مولانا فضل الرحمان کو ساتھ مل کر انتخابات لڑنے پر قائل کر لیا ہے تو انہیں اس بات پر بھی قائل کریں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ ناظرین، دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے انتخابات کا التوا ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ملک دشمنوں کے مقاصد پورے کر سکتا ہے۔ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھ کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو جو اقتصادی چیلنج درپیش ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مضبوط اور منتخب حکومت ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں استحکام آ سکے اور ملک میں سرمایہ کاری بڑھے۔ ہم 90 دن سے زائد وقت گزار کر پہلے ہی آئین سے انحراف کر چکے ہیں۔ مزید التوا بہت سی پیچیدگیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ قوم انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسے 8 فروری کو آزاد، خود مختار اور شفاف طریقے سے اپنا ووٹ دینے کی نہ صرف آزادی ملے گی بلکہ اسے محفوظ اور پرامن ماحول بھی فراہم کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔